رضا صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب, بہت خوشی آپ سے آن لائن بات کر کے آپ کا کنٹینٹ سنتے ہیں. اٹس این آنر. مفتی صاحب, I'm obviously like I'm Muslim. I'm by birth Muslim. I'm obviously still Muslim. مفتی صاحب, 2-3 سوال ہیں. Obviously I'm not here for an argument, لیکن questions ہیں تو پلیز اس کو آنسر کر دیجیے گا. مفتی صاحب, ایک تو میرے ذہن میں یہ کویشچن آتا ہے کہ جو ہمارا امتحان ہے اس دنیا میں, تو مفتی صاحب آیا یہ امتحان جو ہے یہ علم کا امتحان ہے یا یہ پریکٹس کا امتحان ہے؟ آپ سمجھ گئے میرا کویشچن یا میں اس کو ایلیبوریٹ کروں؟ ہاں, اس کو فردر ایلیبوریٹ کریں. ہاں جی, تو مفتی صاحب مطلب یہ کہ مطلب ایک تو اس کو سمجھنا ہے نا, مطلب obviously ہمارے جو اسلام کی کافی ساری انٹرپریٹیشنز ہیں, اور یہ اتنا مطلب honestly اتنا زیادہ کلیئر کٹ نہیں ہے. مطلب اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, ہو سکتی ہے, اس میں انٹرپریٹیشن کی اسپیس ہے تبھی ہوتی ہے نا. تو مطلب اس کو سمجھنا جو ہے وہ اصل امتحان اسلام کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, یا صرف امپلیمنٹ کرنا ہے؟ کیونکہ اس کو مطلب اٹ ٹیکس اے وائل کہ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے تب ہمیں سمجھ آتی ہے نا. مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو اگزامپل دوں تو اب ڈاکٹر اسراء احمد صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے یا مولانا مودودی صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ وہ بالکل ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے. دیٹس لائک سیاسی جو تعبیر جس کو ہم کہتے ہیں. پھر غامدی صاحب کی ٹوٹلی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے. پھر ہماری جو دیوبندی علماء کرام ہیں ان کی مطلب ٹوٹلی نہیں, لیکن اس میں obviously ڈفرینس تو ہے نا. تو مطلب بینگ ایز اے مسلم ہمیں پہلے یہ سارا پڑھنا پڑے گا, پھر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کون سے والا ٹھیک ہے, پھر ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. دوسرا مے بی اب مجھے نہیں پتا میں صحیح ایکسپلین کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. دوسری مطلب ایک کویشچن یہ بھی آتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے تو obviously I can مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ آسان تھا نا کہ کلیئر کٹ جس طرح ٹیبل آف کنٹینٹ ہوتا ہے اس میں ہوتا کہ اچھا یہ 5 فرائض ہیں, یہ چیز کریں گے آپ اسلام کے اندر ہوں گے, یہ چیز کریں گے اسلام سے باہر ہوں گے. دین مذہبی تعبیر اس کی ایگزیکٹلی یہ ہے, اور مطلب وہ کلیئر کٹ ڈیفینیٹو اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی مولانا صاحب, وہ بھی تو ہو سکتی تھی نا. تو مطلب جینرک اسٹیٹمنٹ جو ہیں تو وہ ہیں جو کہ there are potentially open to a lot of different kinds of interpretations and a lot of different meanings. پھر احادیث ہیں تو احادیث کا بھی کلیئر کٹ نہیں بتایا ہوا کہ بھائی احادیث جو ہے اسلام میں کہاں لائق کرتی ہیں, اس میں کون سی ٹھیک ہے. یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا نا, اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر احادیث بھی ہماری 200 سال بعد آئی ہیں. آپ میرا کویشچن سمجھ گئے؟ تو اس کو پہلے سمجھنا جو ہے یہ چیلنج ہے, اس کے بعد امپلیمنٹ کرنا تو پھر آسان ہے. لیکن کیا سمجھنا اب آپ کا تفصیلی سوال آ گیا ہے, اس کے اندر بہت ساری فیلسیز ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سوال آپ کے ذہن میں ہوا ہے. لیکن آپ کا جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ پہلے سمجھنے پر امتحان ہوگا یا عمل کرنے پر. تو سمجھنا اور عمل کرنا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے والا ایک سفر ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ سمجھیں گے اس کے بعد اتنے عمل نہیں کریں گے پھر عمل کرنا شروع کریں گے, ایسا نہیں ہوتا. یا پہلے عمل کر لیں گے اور سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, ایسا بھی نہیں ہوتا. دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. اور پھر دین کے اندر پریکٹس کے اعتبار سے بھی ہائرارکی ہے. وہ اس طریقے سے کہ آپ کی جو فنڈامنٹلز ہیں دین کے وہ کیا ہیں, اس میں یہ ہے کہ بھائی 4 عبادتیں ہیں 4 طرح کی, اور اسی طریقے سے شہادت کا اقرار ہے, اور پھر ایمانیات کے اندر خدا کے ایک ہونے کا, اس کے رسولوں کا, اس کی کتابوں کا, اس کے ملائکہ کا, اور تقدیر کے اوپر یہ ایمان لانا ہے. یہ بنیادی چیز ہے جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے, اور 1 گھنٹے کیا 4 منٹ کے اندر آ جاتی ہے. اس کے لیے کوئی آپ کو لمبی زندگی نہیں گزارنی ہے اس کو سیکھنے کے لیے. اب یہاں یہ بنیاد ہے, فاؤنڈیشن سے آپ کا سفر شروع ہوا. اب آپ جب آگے بڑھے تو آپ آگے فیملی لیول کے اوپر, اور فیملی لیول سے آپ آگے بڑھے تو آپ آگے سوسائٹی لیول پر, سوسائٹی لیول سے آپ آگے تو قوم کے لیول پر, ایک سویلائزیشن کے لیول پر آ گئے. جیسے جیسے آپ کا سفر آگے بڑھتا رہے گا آپ کی نالج بھی بڑھتی رہے گی اور اس اعتبار سے عمل بھی ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں ہم انڈیویجولی عمل نہیں کر سکتے چونکہ ان کا تعلق پوری قوم سے ہے. مثال کے طور پر جو پولیٹیکل جو ہماری گائیڈنس ہے اسلام میں اور آپ اگر اپنے طور پر چاہیں کہ ہم پولیٹیکل اسلام کو نافذ کر دیں, پولیٹیکل اسلام بھی اصل میں ویسٹرن ٹرم ہے, لیکن اسلام کی جو سیاسی تعلیمات اگر آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو نافذ کر دیں تو نہیں کر سکتے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ پوری امت اس میں
मुत्तफिक हो जाए, या कम से कम ये कि अक्सरियत इसके ऊपर मुत्तफिक हो जाए, तो जाहिर है कि जो इस्लाम की जो सियासी तालीमात है उसको नाफिज किया जा सकता है। यहाँ पर जो इम्तिहान है वो इंडिविजुअल का नहीं है, यहाँ या प्रैक्टिस का नहीं है, यहाँ पर इल्म का है कि आपको कम से कम मालूम तो होना चाहिए कि इस्लाम की जो सियासी तालीमात है वो क्या है। रही बात अमल की, तो आप इंडिविजुअली अमल नहीं कर सकते। आप अकेले किसी चोर को देखें तो उसका हाथ नहीं काट सकते, आप किसी कातिल को देखें तो उस पर किसास नाफिज नहीं कर सकते। ये काम हुकूमत का है और आप और मैं हुकूमत नहीं है, तो हम इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरी एक हायरार्की है। अब ये तो आपके पहले सवाल का जवाब हुआ। आपने जो दूसरा सवाल किया वो ये कि भाई कुरान करीम में अल्लाह ताला बिल्कुल वाज़ेह करके चीजें बता देता और उसके अंदर उसने कंफ्यूजन क्यों रखा या एम्बिग्युइटी क्यों रखी है। तो एम्बिग्युइटी का लफ्ज ज्यादा बेहतर है कंफ्यूजन के बजाय। तो ये याद रखिए कि मेरे और आपके लिए, हम आम लोग हैं, बहुत सी चीजें हम लोगों के लिए एम्बिग्यूअस होती हैं, लेकिन जो उलमा का तबका है, मुज्तहिदीन का तबका है, उनके लिए वो चीजें एम्बिग्यूअस नहीं होती हैं। अब मैं आपको एक मसला बयान कर देता हूं। हदीस में आया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात, के हलाल भी बिल्कुल वाज़ेह है और हराम भी बिल्कुल वाज़ेह है। इन दोनों के दरमियान कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुश्तबा हैं, जो इंसान में कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं। अब जो चीजें मुश्तबा हैं उसके बारे में हमारा क्या रवैया होना चाहिए, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए एक आम आदमी है और उसको कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि उसने किसी मुफ्ती से, किसी आलिम से पूछा नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन हुआ, तो अब ऐसी चीज से बचना और उससे रुकना उसके लिए जरूरी है। क्यों? इसलिए कि ये कंफ्यूजन आपका अपना क्रिएट किया हुआ है। अगर आपका कंफ्यूजन इसलिए है कि आपने एक मुफ्ती साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ ये काम कर लो, दूसरे मुफ्ती साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि ये काम ना करो, तो ऐसी सूरत में हमारे लिए मुस्तहब है कि हम उस चीज से बचें और वो काम ना करें, चूंकि दो कॉन्फ्लिक्टिंग फतावा हमारे सामने आ गए। ये उस सूरत में जबकि हम एक आम आदमी हो। अगर हम आलिम हो, मुज्तहिद हो, इज्तिहाद के दर्जे पर पहुंचे हुए हो, अब कंफ्यूजन किस वजह से होगा? उसकी दो वजहें। पहली वजह, अगर कंफ्यूजन इसलिए है कि मैं मुज्तहिद हूं, मसलन मैंने इज्तिहाद ही नहीं किया अपने लेजीनेस की वजह से, तो उस मुश्तबह चीज के बारे में मेरा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं हर हाल में उससे बचूं, उससे बचना जरूरी है, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है ये मैंने कॉज किया है, ये मेरी वजह से हुआ है। अगर वो कंफ्यूजन इसलिए हुआ है कि मैंने इज्तिहाद किया लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि वो चीज जायज है, दूसरा आर्ग्यूमेंट कहता है कि वो चीज जायज नहीं है, तो अब मुस्तहब और बेहतर ये है कि मैं उस चीज से बचूं। तो आप देखें कि शरीयत ने मुकम्मल एक गाइडलाइन दे दी। अब आपका एक चीज ये रह जाती है कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होने ही नहीं चाहिए। कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होने ही नहीं चाहिए कि किसी भी वजह से मुज्तहिद को भी कोई कंफ्यूजन हो। तो इसका जवाब ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इससे उम्मत में जहमत नहीं होती, इससे उम्मत के अंदर सोच का, इससे उम्मत के अंदर प्रोग्रेस का और आगे बढ़ने का मौका उम्मत को मिलता है। और उसकी एक मिसाल ले लीजिए, एक मिसाल नहीं, बहुत सारी बतेरी मिसाल है, लेकिन एक मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा इसकी फाइनेंस की। फाइनेंस के मसले में हमारी तकरीबन फिक्र की या हदीस की हर किताब में किताबुल बुयूर चैप्टर ऑफ फाइनेंस मिलता है आपको, और उसके अंदर हदीसें और मसाइल हैं। आप फिक्र हनफी की किताब उठा लें, फिक्र शाफी की, मालिकी की, हम्बली की, हर जगह आपको चैप्टर ऑफ फाइनेंस मिलेगा। अब जब मॉडर्न दौर में कैपिटलिज्म की वजह से सोसाइटी मार्केट बिल्कुल नई आई और उसके अंदर नए मसाइल आए, बैंकिंग आए, ये सारी चीजें नई नई आई, तो अब फुकहा ने हमारे इस दौर में इज्तिहाद शुरू किया कि किस तरीके से हम मुसलमानों को या हमारी जो फिक्र फाइनेंस है उसको कंपैटिबल बनाए आज के दौर के मुताबिक। तो उसका यही तरीका था कि हम बहुत सी, मसलन एक हनफी स्कॉलर है तो उन्होंने मसलन 90% चीजें हनफी स्कूल से ले ली, लेकिन अगर कहीं गाड़ी फंस गई तो उन्होंने कहा भाई शाफी स्कूल गलत नहीं है, शाफी ऐसा नहीं है कि हम उसको ये कह रहे हैं कि वो लोग अहले बातिल हैं, हमने वहां से कोई चीज ले ली, मालिकी स्कूल से कोई चीज ले ली, और इस तरीके से हमने उसको कंपैटिबल बना दिया। तो इससे मुझे बताएं कि कंपैटिबिलिटी जो कि इस्लाम की आफाकियत और उसका जिसकी जो यूनिवर्सैलिटी है, ये उससे साबित होती है। अगर मान ले एक ही बात होती तो हम कभी भी कंपैटिबल नहीं हो सकते थे। ये जो कई बातें इसकी वजह से हम कंपैटिबल होते हैं, तो ये तो एक रहमत है, जहमत नहीं है। बिल्कुल। मुफ्ती साहब, वैल्यूज एवरीवेयर टाइम, एक क्विक क्वेश्चन बस, मैं फिर उसके बाद साइन ऑफ करता हूँ, आप देख लें अगर आपके पास टाइम हुआ तो। मुफ्ती साहब, एक चीज ये कि मुफ्ती साहब ऐसे क्यों नहीं हो सकता कि आप माशाल्लाह आप भी इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, दूसरे उलमाए कराम भी ऑनलाइन कंटेंट बना रहे हैं, तो इन सब के बीच में थोड़ा सा वो
عزت کا رشتہ مطلب ڈفرنس آف اوپینین اپنی جگہ پہ, لیکن عزت کا رشتہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب اس طرح ہمیں کیوں ایکسٹریم نظر آتا ہے کہ میں اسپیسیفکلی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنرل بات کروں کہ مطلب ایک عالم جو ہیں وہ آن لائن کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت اچھا کنٹینٹ کریٹ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ فلانے صاحب جو ہے وہ بالکل لبرل ہیں, یہ بالکل آؤٹ ہیں, دوسرے پھر دوسروں کے بارے میں کہہ سکتے. ایسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسلام میں یونیورسلٹی ہے, اس میں اسپیس ہے, اس میں اوپننس ہے, تو ٹھیک ہے, بس ان کا اپنا ایک مکتبہ فکر ہے, آپ کا اپنا ہوگا, دوسرے مفتی صاحب کا کوئی اپنا ہوگا, ہم دیکھ لیں گے, ہم جس کو فالو کرنا چاہیں گے کر لیں گے, جو ہمیں جس کی بات نہیں سمجھ آئے گی ہم کسی اور کا فالو کر لیں. ان میں تھوڑا سا محبت کا رشتہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب یہ چیزیں ہرٹ کرتی ہیں. دیکھیں, آرگومنٹیشن کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت کے خلاف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. آرگومنٹ تو ہوتا ہے اور ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. سوری کٹ کروں, آرگومنٹس کا مراد نہیں, مطلب وہ الفاظ اتنے سخت ہوتے ہیں. چلے میں الفاظ کی بھی بات کر لیتا ہوں. دیکھیں, میں نے آپ کو 4 مسلکوں کی مثال دی ہے. ایک عرصے سے, گزشتہ 50-60 سال سے, بلکہ میں کہتا ہوں 150 سال سے, ہمارا جو بر صغیر کا جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس کا جو ماڈرنسٹ کا جو لٹریچر تھا نا, اس میں ہمیشہ جو یہ لوگ تھے, یعنی جن کو ہم کہنا چاہیے ٹریڈیشنل مسلمز, ان کو یہ تانا دیا جاتا تھا کہ ارے ان کے ہاں تو اتنی تقسیم ہے, ارے ان کے ہاں تو 4 مسلک ہیں, حنفی, مالکی, تو آج تک متفق نہیں ہوئے. ابھی میں نے آپ کو مثال سے ثابت کر دیا کہ حنفی, مالکی, حنبلی, شافعی, ان میں جو اختلاف ہے وہ اوپینین کا اختلاف ہے, اور عزت اور احترام اتنی ہے کہ جب ہم امام شافعی کا نام لیتے ہیں تو امام شافعی کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ ضرور لگاتے ہیں, امام مالک کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ ضرور لگاتے ہیں, احمد بن حنبل کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ, اور امام کا لفظ لگاتے ہیں, چاہے ہم ان کی 100% بات کو نہ لے رہے ہوں. اس سے زیادہ عزت کیا آپ کسی اور جگہ یا کسی اور اس میں اسٹریم میں دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے. یہ ایک ہماری روایت ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے شروع سے جو سیکھا ہے وہ یہ کہ اختلاف ادب کے ساتھ ہوگا, لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, وہ یہ کہ بعض مرتبہ اختلاف اس ادب سے ہٹ جاتا ہے. وہ کیوں ہٹتا ہے؟ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل روایت ہیں, یعنی جو ٹریڈیشنل مسلمز ہیں, ان کی ٹریننگ اس طرح ہوئی ہے کہ وہ اختلاف کریں گے تو سامنے والے کے ساتھ امام اور رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ لگا کر کریں گے. پھر آخر ایسا کیوں نہیں کرتے بعض لوگوں کے ساتھ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تو دیکھا کہ بھئی مفتی صاحب نے فلاں آدمی کو لبرل ماڈرن کہہ دیا, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو فلاں آدمی ہے وہ ٹریڈیشنل مسلمز کو کیا کیا کہہ رہا ہے اور اس کے اسٹوڈنٹس کیا کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کا جواب تو آئے گا جب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ لوگ ایسے ہیں جو بیکورڈ ہیں. کیا اگر ماڈرنسٹ ایک برا لفظ ہے تو کیا بیکورڈنس ایک اچھا لفظ ہے؟ آپ جو ہے ٹریڈیشنلز کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیکورڈ ہے, ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر مسائل ہیں, ان کی وجہ سے مسلمان امت جو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے, انہوں نے امام غزالی کا دامن تھاپ لیا, ابن رشد کا دامن نہیں تھاما, لہٰذا ہم چاند پہ نہیں پہنچ پائے, وغیرہ وغیرہ نانسنس جو آتی ہے. تو جب ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات ہوگی تو اس کے مقابلے میں تو جواب دیا جائے گا. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کو توفیق دے, جس طرح سے آپ جتنا اچھا کام کریں. اللہ ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت.